دیکھیں کہ روٹی کی کہانی میں آپ کو بتاؤں. لکھتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں آیا. ابو الخیر لکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں آیا, 5 دن وہاں قیام کیا. 5 دن وہاں قیام کیا. کچھ مجھ کو ذوق و لطف حاصل نہ ہوا, مجھے کوئی مزہ نہیں آیا. مدینے میں کوئی مزہ نہیں آیا. قبر شریف کے پاس حاضر ہوا اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر کو سلام کیا اور عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج میں آپ کا مہمان ہوں. پھر وہاں سے ہٹ کر ممبر کے پیچھے سو گیا. خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. حضرت ابو بکر آپ کے داہنی اور حضرت عمر آپ کے بائیں جانب تھے اور حضرت علی آپ کے آگے تھے. حضرت علی کہاں تھے؟ آپ کے آگے تھے. مجھے شیعوں کا عقیدہ یاد آتا ہے. شیعہ کہتے ہیں کہ جبریل بھول گئے. جبریل, اللہ تعالیٰ نے علی کو نبی بنایا تھا, جبریل بھول کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے چلے گئے. کہیں یہی عقیدہ تو نہیں زکریا صاحب بتا رہے ہیں؟ دائیں بائیں ابو بکر صدیق اور عمر, بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان تینوں سے آگے کون تھے؟ حضرت علی تھے. خیر, ایک اشارہ ہے سمجھنے کے لیے, سمجھیں کہ یہ واقعے کی حقیقت کیا ہے. شیعوں کے گڑے ہوئے اس طرح کے واقعات. کہتے ہیں کہ حضرت علی نے مجھ کو ہلایا اور فرمایا اٹھ, رسول خدا تشریف لائے ہیں. میں اٹھا اور حضرت کی دونوں آنکھوں کے درمیان چوما. حضور نے مجھ کو ایک روٹی عنایت فرمائی. میں نے آدھی کھائی اور جب جاگا تو آدھی میرے ہاتھ میں تھی. آدھی میرے ہاتھ میں تھی. فضائل اعمال درود شریف, فضائل درود 112 اور پاکستانی نسخہ میرے پاس اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے, تاکہ کوئی یہ نہ کہے. پاکستانی نسخے میں آپ یہ دیکھیں تبلیغ نصاب مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور, اس کی چھپی ہوئی یہ جو ہے تبلیغ نصاب, اس کے صفحہ 796 کے اوپر یہ واقعہ موجود ہے. اسی طرح سے اس کے اندر ایک اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیر مقلدین کی فضیلت الشیخ معراج ربانی صاحب کی عادت شریفہ ہے, جب تک وہ دھوکہ نہ دیں, خیانت نہ کریں, تب تک ان کا اعتراض بنتا ہی نہیں. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ ابو الخیر اختر رحمۃ اللہ علیہ کا نقل کیا ہے. معراج ربانی صاحب نے پورا واقعہ پڑھا نہیں, جس سے ساری بات کھل کر سامنے آ جاتی. اس واقعے میں ایک جہاں یہ ہے کہ مدینہ میں مزہ نہیں آیا, اس کو بار بار پڑھ رہے ہیں اور اس انداز سے پڑھ رہے ہیں کہ مطلب سامنے والے کو یہ پتہ چلے کہ ابو الخیر اختر رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ مزہ نہیں آیا, بلکہ حقیقت کچھ اور ہے. آئیے ذرا ہم مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقل کیا اس کو پورا پڑھ دیتے ہیں, تاکہ آپ کے سامنے ساری خیانت کھل کر سامنے آ جائے. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل درود صفحہ نمبر 757 پر شیخ ابو الخیر اختر رحمۃ اللہ واقعہ نقل کرتے ہیں. لکھتے ہیں شیخ ابو الخیر اختر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, میں مدینہ منورہ میں آیا, 5 دن وہاں قیام کیا. کچھ مجھ کو ذوق و لطف حاصل نہ ہوا. اس پر غور کریے گا, کچھ مجھ کو ذوق و لطف حاصل نہ ہوا. اسی کو معراج ربانی صاحب نے مطلب بیان کیا کہ مزہ نہیں آیا. آگے مولانا زکریا رحمۃ اللہ لکھتے ہیں, میں قبر شریف کے پاس حاضر ہوا اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا اور عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آج میں آپ کا مہمان ہوں. پھر وہاں سے ہٹ کر ممبر کے پیچھے سو رہا. خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی داہنی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بائیں جانب تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ہلایا اور فرمایا کہ اٹھ, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. میں اٹھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں آنکھوں کے درمیان چوما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی مجھ کو عنایت فرمائی. میں نے آدھی کھائی اور جاگا تو آدھی میرے ہاتھ میں تھی. اب دیکھیے آگے مولانا زکریا رحمۃ اللہ وضاحت کر رہے ہیں, اس کو معراج ربانی صاحب بیان نہیں کر رہے ہیں اور خیانت کر رہے ہیں. آگے مولانا زکریا ہم لکھتے ہیں, یہ شیخ ابو الخیر رحمۃ اللہ قصہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ نے قول بدیع میں بھی نقل کیا ہے, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نزہہ کے ترجمے میں کچھ تسامح ہوا ہے. یعنی اوپر جو مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے ترجمہ نقل کیا, نزہہ کے حوالے سے نقل کیا ہے. قول بدیع کے الفاظ یہ ہیں, اقمت 5 ایام ما ذقت ذواقا, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں 5 دن رہا اور مجھے ان دونوں میں کوئی چیز چکھنے کو بھی نہ ملی. ذوق و شوق حاصل نہ ہونا ترجمے کا تسامح ہے, یعنی ترجمے کرنے میں غلطی ہوئی.
اب میں پوری بات کی واضح کر دوں کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے اصل میں یہ جو واقعہ نقل کیا ہے، روض الریاحین جو امام یافعی رحمۃ اللہ کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ نزہۃ البساطین ہے، اس کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ نزہۃ البساطین جو ہے، جو کہ روض الریاحین کا اردو ترجمہ ہے، جس کے ترجمہ کرنے والے ہیں جعفر علی نگینوی، صفحہ نمبر 126 پر یہی واقعہ نقل کیا ہے۔ امام یافعی رحمۃ اللہ واقعہ نمبر 90 کے تحت نقل کیا ہے، اور صفحہ نمبر 126 پر جعفر علی نگینوی صاحب نے اس واقعے کا ترجمہ کیا۔ وہ ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی جعفر علی نگینوی صاحب، شیخ ابو الخیر اختر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں مدینہ منورہ میں آیا، 5 دن وہاں قیام کیا، مجھ کو ذوق و لطف حاصل نہ ہوا۔ اب دیکھیے ترجمہ کی غلطی ہے، حقیقت میں وہاں پر روض الریاحین میں امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عبارت نقل کی ہے وہ یہی اقمت 5 ایام ما ذقت ذواقا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں 5 دن رہا اور مجھے ان دنوں میں کوئی چیز چکھنے کو بھی نہیں ملی۔ اب اس کا جو ترجمہ جعفر علی نگینوی صاحب نے کیا ہے وہ ذوق و شوق حاصل نہ ہونا کیا ہے، جو کہ ترجمہ کرنے میں ان سے غلطی ہوئی۔ یہی بات آگے مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے بیان کر دی ہے، لیکن معراج ربانی نے اس انداز سے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے ابو الخیر اختر رحمۃ اللہ علیہ مدینہ میں مزہ نہیں آیا۔ اب مولانا زکریا رحمۃ اللہ اس ترجمے کی غلطی کی وضاحت کر رہے ہیں، کم سے کم معراج ربانی صاحب کو پڑھ کر سنانا چاہیے تھا، جہاں سے اعتراض نقل کر وہاں یہ موجود تھا۔ اب آئیے اس واقعے کی طرف۔ سب سے پہلے ہم اس واقعے کی سند بیان کریں گے، کہاں موجود ہے واقعی۔ انشاءاللہ ہم بہت سے حوالے جات پیش کریں گے، تقریباً 32 حوالے پیش کریں گے آپ کے سامنے جنہوں نے اس واقعے کو نقل کیا، کیونکہ یہ واقعہ جو مولانا زکریا رحمۃ اللہ نقل کیا اس پر غیر مقلدین جو ہے کفر اور شرک کے فتوے لگاتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم طبقات صوفیہ جو ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، جن کی وفات 412 ہجری میں ہوئی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 281 پر بعین ہی ابو الخیر اختر رحمۃ اللہ یہ واقعہ نقل کیا اور سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ جو کتاب طبقات صوفیہ، ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ کی وفات 412 ہجری میں ہوئی، یہ قابل اطمینان آدمی تھے۔ علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو عبد الرحمن السلمی اپنے شہر والوں کے نزدیک مرتبے والے تھے۔ اسی طرح امام حاکم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو عبد الرحمن السلمی کثرت حدیث سننے اور بیان کرنے والے تھے، اور حدیث، زہد اور تصوف کے میدان میں قابل اطمینان آدمی تھے۔ لسان المیزان ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جلد 7 صفحہ نمبر 92-93۔ دوسرے راوی ہیں منصور بن عبداللہ اصبہانی، دوسرے جو راوی ہیں منصور بن عبداللہ اصبہانی، یہ بھی معتبر راوی ہیں۔ ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ ان سے طبقات صوفیہ میں کثرت سے روایت دی ہے۔ اب امام عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ اب امام عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ جیسے کہ میں نے بیان کیا ثقہ پرسنالٹی ہے، ایسے ہی عبداللہ بن محمد القرشی رحمۃ اللہ علیہ ثقہ پرسنالٹی، اور احمد بن عمران ثقہ پرسنالٹی وغیرہ نے منصور بن عبداللہ سے روایت کیا ہے۔ تاریخ دمشق ابن عساکر جلد نمبر 60 صفحہ نمبر 320۔ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ ثقہ پرسنالٹی ہیں۔ آگے عبداللہ بن محمد القرشی رحمۃ اللہ جن کی وفات 382 ہجری میں ہوئی، یہ بھی ثقہ پرسنالٹی ہیں۔ آپ دیکھیے تاریخ الاسلام علامہ ذہبی رحمۃ اللہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 535۔ اسی طرح تیسرے راوی احمد بن ابی عمران جن کی وفات 399 ہجری میں ہوئی، یہ بھی معتبر راوی ہیں۔ دیکھیے تاریخ الاسلام جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 793، سیر اعلام النبلہ جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 111۔ اب محدثین کا اصول یہ ہے کہ جب کسی راوی سے 2 ثقہ پرسنالٹی جو روایت کریں تو اس کی روایت مقبول ہوتی ہے، 2 یا 2 سے زیادہ۔ ہم انشاءاللہ آپ کو ڈسکرپشن میں محدثین کے حوالے جات کے حوالے سے لنک دے دیں گے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اب جن کا واقعہ جو مولانا زکریا رحمۃ اللہ نقل کیا ابو الخیر اختر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں آپ عابد زاہد اور صاحب احوال و کرامات والے تھے۔ سیر اعلام النبلہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 22۔ اس واقعے کی یعنی ابو الخیر اختر رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے کی دوسری سند بھی موجود ہے جو ابن نجار رحمۃ اللہ نقل کی ہے، اور ابو الخیر اختر رحمۃ اللہ علیہ سے واقعہ محمد بن حسین رحمۃ اللہ نقل کیا، اور سند کے ساتھ
ابن نجار رحمۃ اللہ اس واقعے کو نقل کیا۔ الدرۃ الثمینہ فی اخبار المدینہ محب الدین ابن نجار رحمۃ اللہ وفات 643 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 160 پر۔ اب آئیے، جیسا کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے القول البدیع کے حوالے سے بھی نقل کیا ہے، اور روض الریاحین یعنی نزہۃ البساطین جو روض الریاحین کا اردو ترجمہ اس سے بھی نقل کیا۔ اب آئیے ہم آپ کے سامنے تقریباً 32 حوالے جات پیش کریں گے جنہوں نے اس واقعے کو نقل کیا۔ اب ہم معراج ربانی صاحب یا ان کے اندھے مقلدین یا اور دوسرے غیر مقلدین علماء جو کفر شرک کے فتوے لگاتے ہیں، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ذرا ان پرسنالٹی، ان شخصیت پر بھی فتویٰ لگا دیں کیونکہ انہوں نے بھی اس واقعے کو نقل کیا۔ تیسرا حوالہ، 2 حوالے تو ہم نے پیش کر دیے، طبقات صوفیہ عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ، دوسرا حوالہ ابن نجار رحمۃ اللہ علیہ الدرۃ الثمینہ۔ یہ تیسرا حوالہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بہت بڑے اسکالر اور عالم ہیں، اسماء الرجال کے امام ہیں، جن کی وفات 748 ہجری میں ہوئی۔ تاریخ الاسلام جو ان کی مشہور کتاب ہے جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 488 پر اس واقعے کو نقل کیا ہے، یعنی ابو الخیر اختر رحمۃ اللہ علیہ واقعے کو۔ چوتھا حوالہ امام یعفعی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 768 ہجری میں ہوئی، روض الریاحین میں واقعہ نمبر 90 صفحہ نمبر 126 پر اس واقعے کو نقل کیا۔ پانچواں حوالہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ وفات 597 ہجری، تنویر الغبش جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 201 پر اس واقعے کو نقل کیا۔ اسی طرح چھٹا حوالہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 902 ہجری میں ہوئی، القول البدیع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 166 پر اس واقعے کو نقل کیا۔ ساتواں حوالہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وفات 974 ہجری، الدر المنضود جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 163 پر اس واقعے کو نقل کیا۔ آٹھواں حوالہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ وفات 597 ہجری، صفت الصفوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 421 پر اس واقعے کو نقل کیا۔ نواں حوالہ اسماعیل بن محمد اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ وفات 535 ہجری، سیر سلف الصالحین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1250 پر اس واقعے کو نقل کیا۔ 10واں حوالہ ابن منظور افریقی رحمۃ اللہ علیہ وفات 711 ہجری، مختصر تاریخ دمشق جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 259 پر اس واقعے کو نقل کیا۔ 11واں حوالہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ وفات 597 ہجری، مسیر الغرام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 491 پر اس واقعے کو نقل کیا۔ 12واں حوالہ شہاب الدین احمد بن یحییٰ القرشی رحمۃ اللہ علیہ وفات 749 ہجری، مسالک الابصار جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 311 پر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ 13واں حوالہ نور الدین ابو الحسن سمہودی رحمۃ اللہ علیہ وفات 911 ہجری، وفاء الوفا جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 200 پر اس واقعے کو نقل کیا۔ 14واں حوالہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وفات 911 ہجری، المحاضرات والمحاورات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 428 پر اس واقعے کو نقل کیا۔ 15واں حوالہ ابن زیاد محمد بن ناصر الدین وفات 814 ہجری، الکواکب السیارہ صفحہ نمبر 110-111 پر اس واقعے کو نقل کیا۔ 16واں حوالہ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ وفات 606 ہجری، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 269 پر اس واقعے کو نقل کیا۔ 17واں حوالہ محمد بن یعقوب فیروز آبادی وفات 817 ہجری، الصلاۃ والبشر صفحہ نمبر 146 پر اس واقعے کو نقل کیا۔ 18واں حوالہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ وفات 571 ہجری، تاریخ دمشق جلد نمبر 66 صفحہ نمبر 161 پر اس واقعے کو نقل کیا۔ 19واں حوالہ ابی محمد عفیف الدین مرجانی رحمۃ اللہ علیہ وفات 770 ہجری، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 969 پر اس واقعے کو نقل کیا۔ 20واں حوالہ ابن ملقن رحمۃ اللہ علیہ وفات 804 ہجری، ہدایت اولیاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 37 پر اس واقعے کو نقل کیا۔ 21واں حوالہ محمد بن شعیب ابشہی رحمۃ اللہ علیہ وفات 1030 ہجری، محاسن الاخبار صفحہ نمبر 106-107 پر اس واقعے کو نقل کیا۔ 22واں حوالہ ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ علیہ وفات 974 ہجری، تحفۃ الزوار صفحہ نمبر 117 پر اس واقعے کو نقل کیا۔ 23واں حوالہ حسین بن نصر ابن
یوم خمیس وفات 552 ہجری مناقب الابرار صفحہ نمبر 704-705 پر اس واقعے کو نقل کیا۔ 24واں حوالہ امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ وفات 1021 ہجری الکواکب الدریہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 45 پر اس واقعے کو نقل کیا۔ 25واں حوالہ ابن ملقن سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ وفات 804 ہجری طبقات اولیاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 192 پر اس واقعے کو نقل کیا۔ 26واں حوالہ ابی عبداللہ محمد بن موسیٰ بن نعمان مراکشی رحمۃ اللہ علیہ وفات 683 ہجری مصباح الظلام صفحہ نمبر 62 پر اس واقعے کو نقل کیا۔ 27واں حوالہ ابن الشیخ ابی الحرم مکی بن عثمان الشارعی رحمۃ اللہ علیہ وفات 615 ہجری مرشد الزوار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 398 پر اس واقعے کو نقل کیا۔ 28واں حوالہ ابو طیب مکی الحسنی الفاسی وفات 832 ہجری شفاء الغرام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 462 پر اس واقعے کو نقل کیا۔ 29واں حوالہ سبت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ وفات 654 ہجری مرآت الزمان جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 289 پر اس واقعے کو نقل کیا۔ 30واں حوالہ تقی الدین ابی بکر الحسنی وفات 829 ہجری کتاب دفع شبہ من شبہ و تمردہ صفحہ نمبر 125 پر اس واقعے کو نقل کیا۔ 31واں حوالہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وفات 911 ہجری رفع شان الحبشان صفحہ نمبر 109 پر اس واقعے کو نقل کیا۔ 32واں حوالہ محمد بن محب الدین الطبری رحمۃ اللہ علیہ وفات 695 ہجری التشویق الی بیت العتیق صفحہ نمبر 238 پر اس واقعے کو نقل کیا۔ الحمدللہ ہم نے آپ کے سامنے 32 حوالے جات پیش کیے ہیں۔ معراج ربانی صاحب جیسا کہ آپ نے کہا کہ بھائی اس میں جو ہے شیعہ کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے، کیا یہ جتنے بڑے بڑے اسکالر ہم نے 32 علماء کے حوالے اسکالر کے حوالے پیش کیے ہیں، کیا یہ سب کے سب نعوذ باللہ من ذالک شیعہ عقائد کو پھیلانے والے تھے؟ ویسے معراج ربانی صاحب نے جو شوشہ چھوڑا ہے اس جہالت کا جواب دینے کی ضرورت نہیں تھی، اس جہالت کا جواب دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ معراج ربانی صاحب آپ کوئی فتویٰ داغتے ہیں، کوئی الزام لگاتے ہیں تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر ہی نہیں، میں نے یہ جو 32 علماء کچھ علماء کے حوالے پیش کیے ان پر بھی جاتا ہے۔ کیا نعوذ باللہ من ذالک یہ جو ہے شیعہ عقائد کو پھیلانے والے تھے؟ باقی یہ ہے کہ معراج ربانی صاحب شیعہ حضرات یہ کہاں مانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ تھے اور جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں ہاتھ، وہ تو اس کو مانتے ہی نہیں، وہ تو نعوذ باللہ من ذالک ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، تو اس سے کہاں شیعہ کا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے۔ باقی یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیا تو اس سے آپ نے یہ ثابت کرنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ من ذالک اس سے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و مقام کو جو ہے ان لوگوں سے بڑھایا جا رہا ہے، یہ معراج ربانی صاحب آپ کی جہالت ہے۔ اگر آگے بڑھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے مقام بڑھایا جا رہا ہے جبکہ یہ خواب کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں نماز جیسے اہم مسئلے میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے امامت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے نماز پڑھی ہے، آپ یہاں پہ بھی کہہ دیں گے تو یہاں پہ بھی کون سا عقیدہ ذرا گڑھیں گے اور یہ کیا ثابت کرنا چاہیں گے یہاں پر کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ من ذالک جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھایا جا رہا ہے۔ معراج ربانی صاحب یہ آپ نے اعتراض جو کیا ہے یہ جہالت کی بنیاد پر کیا ہے، یہ جہالت کی بنیاد پر کیا ہے۔ اب اس واقعے میں جو مولانا زکریا رحمۃ اللہ ابو الخیر اختر رحمۃ اللہ علیہ کا نقل کیا ہے اس میں کچھ پہلو ہیں جس کا میں جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ابو الخیر اختر رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس گئے اور وہاں پر یہ کہ آج میں آپ کا مہمان ہوں، اس بنیاد پر غیر مقلدین کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو شرک ہے اور یہ فتوے داغتے ہیں۔ ہم اس کے جواب میں صرف ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا پیش کرتے ہیں، ذرا وہاں پہ بھی ان محدثین پہ بھی فتویٰ لگا دیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ بہت مشہور کتاب ہے، 26 جلدوں میں احادیث کی بہت زیادہ کثرت اس میں موجود ہے، حدیث نمبر 32,002 اور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 356 پر ایک واقعہ ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ نقل کیا، وہ بھی صحیح سند سے۔ ترجمہ یہ عہد عمر میں لوگ قحط کے شکار ہوئے،
ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے رب تعالیٰ سے بارش کی دعا فرما دیں۔ اب ایک شخص آ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر اور یہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے رب تعالیٰ سے بارش کی دعا فرما دیں، لوگ تباہ ہو رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں اس شخص کے پاس تشریف لائے اور فرمایا تم عمر کے پاس جاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کو سلام کہو اور خبر دو کہ اب بارش ہوگی، اور یہ بھی کہیں کہ عقل مندی سے کام لیں۔ تو وہ آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا سنایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو دیا اور کہا اے میرے رب میں کوتاہی نہیں کرتا مگر جس سے میں عاجز ہوں۔ اب اس واقعے کی سند صحیح ہے، اور سند صحیح کہنے والے کون لوگ ہیں؟ حافظ الدنیا حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سند کو صحیح کہہ رہے ہیں، دیکھیں فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 575۔ اسی طرح ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے بھی اس واقعے کی سند کو صحیح کہا ہے، دیکھیں البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 205۔ اسی طرح ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اور جوہر المنظم میں صفحہ نمبر 153 پر اس کی سند کو صحیح کہا۔ اسی طرح علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ نے خلاصۃ الوفا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 417 پر اس سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ اب ذرا ان پر بھی جو ہے شرک کا فتویٰ لگا دیں، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ پر، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ پر، ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ پر، علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ پر اس واقعے کو سند صحیح قرار دے رہے ہیں۔ اب آئیے ذرا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے سلسلے میں ایک حوالہ آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیتا ہوں جس سے پوری بات کلیئر ہو جائے۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں عبد الصمد بن عبد الوہاب بن عساکر، جن کی وفات 686 ہجری میں ہوئی۔ ان کی کتاب اتحاف الزائر صفحہ نمبر 53 پر فرماتے ہیں، عبد الصمد بن عبد الوہاب بن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پھر زائر زیارت کرنے والا، قبر اطہر کی زیارت کرنے والا اپنے پہلے مقام کی طرف آئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے سامنے ہے، اور وہ اپنے ضروریات کی تکمیل کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وسیلہ بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنائے، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے شفاعت طلب کرے، اور ان کی حضوری میں گناہوں سے توبہ کرنے کی تجدید کرے کہ اس کی توبۃ النصوح بن کر رہ جائے، اور استغفار کی کثرت کرے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی و انکساری کرنے کی پابندی اور دوام کرے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے دین و دنیا سے متعلق اہمیت کی حامل چیزوں کی دعا کرے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی دین و دنیا سے متعلق چیزوں کے لیے دعا کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بکثرت اپنے مقاصد اور ذاتی امور اور نیز اپنے والدین، بہن بھائی اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پکڑے اور ان کو شفیع بنائے یہ عبد الصمد بن عبد الوہاب بن عساکر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بارگاہ وسیلہ بنائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی شفاعت طلب کرے اور ان کی حضور میں گناہوں سے توبہ کرے۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے، اپنی ضروریات کی ضرورت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بنائے، اور آگے یہ بھی فرماتے ہیں اپنے دین اور دنیا سے متعلق جو ہے چیزوں کے لیے دعا کرے وہاں پر۔ تو یہ دیکھیے جو ہے خود ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر پر توسل کے سلسلے میں ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل اختیار کیا ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے جو ہے کچھ حوالے جات پیش کیے ہیں۔ اگر فتویٰ آپ لگائیں گے ذرا ان پر لگائیں، باقی یہ کہ اگر آپ شرک و کفر کا فتویٰ لگائیں گے تو میں کہتا ہوں کہ ذرا ان 32 محدثین پر جنہوں نے ان حوالے جات کو، اس واقعے کو نقل کیا، ذرا ان پر بھی فتویٰ لگا دیں۔ اب آئیے ایک دوسرا پہلو بھی کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ابو الخیر اختر رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی دی اور انہوں نے کھائی، جب آنکھ کھلی تو دیکھا ہاتھ میں روٹی تھی۔ اب یہ دیکھیے یہ خرق عادت کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا، اپنی قدرت کو جو ہے دکھایا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بیان کر دیا ہے
کہ کبھی کبھی ایک بندہ جو خواب میں دیکھتا ہے اور بیان ہی وہ چیز جب حقیقت میں ظاہر ہو جاتی ہے. یہ خرق عادت کا معاملہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے پر اپنی جو ہے قدرت کا اظہار کرتا ہے. جیسے یہاں پر ہوا، خواب میں دیکھا اور حقیقت میں جو ہے ان کے ہاتھ میں روٹی تھی. یہ اللہ کے کرنے سے ہوا کہ یہ خرق عادت کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی عادت کے خلاف ایسا معاملات کر دیتا ہے. ہم کچھ حوالے جات آپ کے سامنے مختصر طور پر بیان کرتے ہیں، جس میں یہ ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا اور حقیقت میں وہ چیز پیش آئی. جیسے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی دی، آنکھ کھلی تو دیکھا ہاتھ میں آدھی روٹی تھی. ہم ان حوالے جات کو پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں، بس ہم مختصر طور پر ذکر کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی قدرت کا اظہار کر دیتا ہے خرق عادت کے طور پر. پہلا حوالہ میرات البخاری عبد المنان نور پوری غیر مقلد، صفحہ نمبر 171 پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے اور ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے اور جو ہے ان کی جو ہے یعنی آنکھ کی روشنی جو ہے آنے کی بشارت دی کہ ان کی لوٹ آئے گی. جب جو ہے دیکھا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی، دیکھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے روشنی آ گئی. اب دیکھیں خواب میں دیکھا اور حقیقت میں ظاہر ہو گیا. ایسی دوسرا حوالہ فضائل جہاد ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ، تحقیق زبیر علی زئی، اور اس واقعے کی سند کو زبیر علی زئی صاحب صحیح قرار دے رہے ہیں. صفحہ نمبر 92 پر ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ، میں پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکا تفصیل واقعہ، کہ ایک جہاں دعوت دینے کے لیے گئے، انہوں نے کھانا نہیں کھلایا، بہت زیادہ بھوکے تھے. جب سوئے تو خواب میں دیکھا کہ ان کو کھانا کھلایا جا رہا ہے. جب جگے تو ان کا پیٹ بھرا ہوا تھا. اس کو دیکھ کر سب لوگ مسلمان ہو گئے. اب خواب میں دیکھ رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں، پتہ چلا حقیقت میں جو ہے جب آنکھ کھلی تو پیٹ بھرا ہوا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جو ہے اظہار کر دیتا. خواب میں دیکھا انہوں نے اور خرق عادت طور پر حقیقت میں جو ہے وہ چیز ظاہر ہو گئی، اور اس کرامت کو دیکھ کر بہت سے لوگ جو مسلمان ہو گئے. تیسرا حوالہ الرحلہ فی طالب الحدیث خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 206-207 پر یعقوب بن سفیان فسوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نقل کیا. بڑا تفصیلاً واقعہ ہے جس میں یہ ہے کہ ان کی آنکھ کی روشنی چلی گئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آیا اور ان کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا. جب آنکھ کھلی تو ان کی آنکھ کی روشنی لوٹ آئی تھی. جیسے یہ یہاں پر یہ واقعات ہم نے بیان کیا، ایسے ہم بہت سے حوالے جات پیش کر سکتے ہیں جس میں یہ کہ خواب میں دیکھا اور حقیقت میں وہ چیز ظاہر ہو گئی. اور مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے جو ابو الخیر اختر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نقل کیا ہے، اس طرح کے بہت سے واقعات اسلاف میں ملتے ہیں. ہم آگے انشاءاللہ ان واقعات کو بیان کریں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ابو الخیر اختر رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ پیش آیا ہے کہ خواب میں دیکھا، روٹی کھاتے ہوئے حقیقت میں ظاہر ہو گیا. یہ خرق عادت کے طور پر ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کر دیتا ہے. اور باقی ہم نے بار بار یہ بیان کر دیا ہے کہ بھئی یہ صوفیہ کے جو واقعات تاریخی حیثیت رکھتے ہیں اور ان واقعات سے جو ہے عقیدہ استنباط نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ واقعات جو یہ عقیدہ کا مستدل نہیں بن سکتے. واقعات شرعاً جو ہے عقائد میں حجت نہیں ہوتی. یہ میں نے غیر مقلدین کے گھر سے بھی اور مولانا زکریا رحمۃ اللہ کے حوالے سے بھی پیش کر دیا ہے. تو ایسے واقعات پر یہ مطلب ہے کہ یہ عقیدہ استنباط کر کے کہ بھئی یہ استمداد اور جو ہے استغاثہ کر رہے ہیں اور اس بنیاد پر کفر و شرک فتوے لگاتے ہیں، یہ غیر مقلدین کا اصول سے ناواقفیت ہے. مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے اس واقعے کو جو بیان کیا اور اس واقعے کو ان چیزوں کے لیے مستدل نہیں بنایا، کیونکہ یہ واقعات مستدل بنیں گے ہی نہیں عقیدہ جیسی چیزوں کے لیے. عقیدہ تو نصوص سے ثابت ہوتا ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ضد اور تعصب سے بچائے اور ان کے فتنوں اور شرور سے محفوظ فرمائے. انشاءاللہ جتنے بھی حوالہ جات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ہم ان کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں دے دیں گے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. باقی یہ ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے جیسا کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ کی حیثیت ناقل کی ہے، اپنی طرف سے یہ واقعہ نہیں بیان کیا، اور خود لکھا ہے کہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ کتاب اور روض الریاحین کے حوالے سے نقل کیا ہے. اور ہم نے آپ کے سامنے الحمدللہ 32 حوالے جات پیش کیے جنہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. اب اگر مولانا زکریا رحمۃ اللہ نقل کرنے پر مجرم ہے تو یہ 32 لوگ بھی مجرم ہوں گے. ایسا تو نہیں کہ بھئی مولانا زکریا رحمۃ اللہ کتاب میں آ گیا تو یہ شرک بن گیا، کفر بن گیا، اور جو بڑے بڑے محدثین جیسے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ تاریخ الاسلام میں نقل کر رہے ہیں تو ان پر بھی فتویٰ لگے گا. ایسا تو نہیں کہ ان کی کتاب میں آ گیا تو شرک نہیں، مولانا زکریا رحمۃ اللہ کتاب میں آ گیا تو شرک بن گیا، ایسا تو نہیں. مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے حکایت کے طور پر نقل کیا، ان لوگوں نے بھی حکایت کے طور پر نقل کیا ہے. مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے کوئی چیز یہاں سے استنباط تو نہیں کی ہے. ہاں کیا نام ہے، درود کے فضائل میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت قبر کے فضائل میں ان کو بیان کیا ہے.
اور اس کو جو ہے جیسا کہ اسلاف کے محدثین نے واقعات کو اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے. بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی ان واقعات کو بیان کرنے کی کیا ضرورت. میں اسلاف کا ہم نے آپ کے سامنے 32 حوالیات پیش کیے, ان لوگوں نے بھی اپنی کتابوں میں نقل کیا. تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے بھی نقل کر دیا. تو اعتراض سے مولانا زکریا رحمۃ اللہ پر نہیں بنتا, بلکہ ان بڑے بڑے اسکالر پر بنتا ہے جنہوں نے اس واقعے کو نقل کیا. اللہ تعالی ہمیں ضد اور تعصب سے بچائے. آمین ثم آمین.